ہمارا غم پوری امت کے لیے ہو، ہمارا رونا پوری امت کے لیے ہو. سب کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہیں اپنی زندگی کو قربان کرتے چلیں گے اور نشاور کرتے چلیں گے. اور گناہوں سے احتیاط، گناہوں سے حد درجہ احتیاط. محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے، فتوحات کو سمجھنے والے انور شاہ کشمیری چاہیے. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی اگر دین کو کوئی سمجھا تو 3 آدمی سمجھے. فرمایا ایک تو محی الدین ابن عربی، ایک امام بخاری اور ایک صاحب ہدایت، بس 3 ہی سمجھے. اور شاہ صاحب مسکرا کر فرماتے تھے آدھا ایک اور آدمی سمجھا ہے اور وہ انور شاہ کشمیری سمجھا ہے، وہ آدھا سمجھا ہے. شاہ صاحب تو بہت بڑے آدمی تھے، فتوحات مکیہ کو سمجھ. حالانکہ یہی محی الدین ابن عربی کے باب میں مجدد الفزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے پلے درجے کا بے وقوف ہے. مجدد صاحب یہ فرما رہے ہیں، لیکن یہ بڑوں کی بات ہے. اور مجدد صاحب کی ایک بات مجھے یاد آئی کہ کسی نے حضرت مجدد صاحب سے پوچھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کیا ہے. بہت کام کی بات کہی، بہت کام کی، مکتوبات دیکھ لیں، بہت کام کی بات کہی. فرمایا صدیق کی تعریف کیا ہے؟ تو فرمایا ایک بڑا آئینہ لے آؤ اور اس آئینے کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں تو یہ جو حضرت کھڑے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آئینے میں جو عکس نظر آ رہا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. یعنی نسبت اتحادی حاصل تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور جس کو نسبت اتحادی حاصل ہو وہی نائب بھی بن سکتا ہے، اسی کو نیابت ہو. اسی لیے صدیق اکبر کے باب میں حضور اشارے کر کے گئے کہ میرے بعد میں اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو ابو بکر بنے گا، میرا نائب یہی ہوگا. تو محی الدین ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں ایک مثال دے کر یوں لکھا ہے کہ جب آسمان ابر آلود ہو جاتا ہے اور بادل بہت ہو جاتے ہیں تو آفتاب نظر نہیں آتا. فرمایا جب گناہوں کا بادل بہت چھا جاتے ہیں اور گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل جب ابر آلود ہو جاتے ہیں تو ہمیں اللہ بھی نظر نہیں آتا، نبی بھی نظر نہیں آتا، حتیٰ کہ میری ذات بھی مجھے نظر نہیں آتی. نہ تقویٰ، نہ خشیت، نہ خوف، نہ ورع، نہ پرہیزگاری، نہ دل کی میں اللہ کی یادیں، سب ختم ہو جاتا ہے. فرمایا معاصی کو ختم کرو تو انشاءاللہ تعالی پہلے ذات نظر آئے گی پھر اللہ نظر آئے گا. اپنے معاصی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. دنیا بھر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ذہن کمزور ہے، ذہن کمزور ہے. میں سب کو ایک ہی بات کہتا ہوں، شکوت الی وکیل سوء، بس ایک ہی بات ہے، معاصی کو ترک کرو. اللہ تعالیٰ ذہن کو بھی بہتر سے بہتر بنا دے گا اور حافظہ مضبوط سے مضبوط ہو جائے گا اور ذہن تیز سے تیز تر بن جائے گا. شرط یہ ہے کہ ہم معاصی کو چھوڑنے والے بنے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگیاں، میں میری ذات سے متعلق کہہ رہا ہوں کہ مجھے معاصی کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، سنت پر اپنے آپ کو لانے کی ضرورت ہے، تقویٰ، ورع اور پرہیزگاری پر ہمیں اپنے آپ کو لانے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اہل اللہ سے انسلاک، اللہ والوں سے رب، اللہ والوں سے تعلق، ان کی صحبت میں جانا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کے بند و نصائح پر عمل کرنا. یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ عمل کرنا. ہم سنتے تو ضرور ہے بزرگوں کی باتوں کو، ان کی مجلسوں میں بھی جاتے، لیکن ہم اپنی زندگی میں نہیں لاتے. ہمیں اپنی زندگی میں اس کو لانے کی ضرورت ہے. ہم دامن جھاڑ کر کے کرے نہ ہو جائیں. جس بزرگ کی صحبت میں جائیں تو ہم ان باتوں کو اپنے اندر. ویسے آپ نے مسئلہ ماشاءاللہ آپ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کے خلاف کوئی مسئلہ کیا اور اجمالی معافی مانگ لے تو بھی کافی ہے. یہ تو ہمارا ہیلا ہے ہی کہ اجمالی معافی مانگ لے کافی ہو جائے گا. خود امام بخاری نے اس کو ثابت فرمایا. اسی لیے ہمارے بزرگوں کا معمول تھا کہ جب علیحدہ ہوتے تھے تو کہتے تھے بھائی کہا سنا معاف کیجیے. سب آ گئے، کہا سنا معاف کیجیے. تو اجمالی معافی کافی ہے. آپ نے بہت ستایا، بہت ستایا. اگر میں یوں کہہ دو بھائی مجھ سے جو ہوا وہ معاف کر دو، اس نے کہہ دیا ہم نے معاف کر دیا، معافی ہو گئی، سب معاف ہو گئے. لیکن حضرت تھانوی فرماتے ہیں میرا مزاج یہ ہے کہ کوئی مجھ سے جب کہتا ہے حضرت معاف کیجیے تو میں پوچھتا ہوں کیا کیا تھا. حضرت فرماتے ہیں میں ویسے نہیں، کیا کیا تھا پہلے بتاؤ. اب وہ صاحب بتاتے ہیں کہ حضرت میں نے غیبت کی تھی آپ کی، میں نے آپ کے خلاف یہ بات کہی تھی فلاں. حضرت فرماتے ہیں میں اپنے شان کی وجہ سے نہیں پوچھتا ہوں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس نے جو بات کہی ہے وہ مجھ میں موجود ہو تو میں دور کرنے کی کوشش کروں. اپنی تربیت.
اسی لیے حضرت خود فرماتے ہیں کہ مجھے غصہ بہت آتا تھا تو میں نے غصے پر 3 تقریریں کی. دیکھ لینا تبلیغ میں ہے وہ 3 تقریریں: الغضب، حقیقت الغضب، اسباب غضب. یہ 3 تقریروں کے نام ہیں. فرمایا میں نے 3 تقریریں کی غصے کے اوپر اور اپنے دل کو یوں کہا تو سب کو غصے سے منع کر رہا ہے، تو خود غصے کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ نے ان 3 تقریروں کے سبب سے بلا وجہ کے غصے کو ختم کر دیا. تو خود اپنی تربیت، اپنی اصلاح، یہ جب تک ہمارے اندر فکریں زندہ نہیں ہوگی وہاں تک ہم دوسروں کی تربیت نہیں کر سکتے ہیں. اور جہاں مدرسوں میں پڑھائیں امانت داری کے ساتھ پڑھائیں، دیانت داری کے ساتھ پڑھائیں، وقت کی پوری پابندی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ مطالعہ اپنا بھرپور ہو. طالب علم کی پیاس مکمل بجھ جائے اور طالب علم ناقص مسئلہ لے کر کے نہ جائیں اور ہم اس کے لیے پوری تیاری کر کے جائیں، محنت کر کے جائیں اور اس طرح تیار ہو کر کے جائیں کہ طالب علم جو محتاج بن کر کے آیا ہے اس کو علوم ملے. یہ بھی ایک المیہ ہے کہ جو ہے حاشیہ دیکھ کر کبھی پڑھا دیا اور کبھی ترجمہ بس ایسے ہی پڑھا دیا، جس سے طالب علم خوش تو ہو جائے گا لیکن فنی آدمی نہیں بنے گا. فن پڑھانے کے لیے فنی کتابوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر نحو پڑھاتے ہیں تو نحو کی کتاب مکمل فنی دیکھیں، صرف پڑھاتے ہیں تو صرف کی فنی کتاب، فقہ پڑھاتے ہیں تو فقہ کے فن کو پڑھیں. فن پڑھنے سے آدمی بنتا ہے، کتاب پڑھنے سے مدرس بنتا ہے. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. ہم فن پڑھنے پڑھانے والے بنے جو دارالعلوموں کے اندر ہیں اور 100% ہم محنت کریں. یہ نہ سوچے کہ یہ طلبہ تو ایسے ہی کچھ محنت نہیں کرتے، مجھے کیا ضرورت پڑی، ایسا نہ سوچے. ایک لطیفہ جو میں نے جگہ جگہ سنایا ہے کہ ایک مولوی صاحب کا کسی دارالعلوم میں تقرر ہوا تو استعداد کمزور تھی ان کی، اور پھر عجیب و غریب کے معتمین صاحب نے اٹھا کر ان کو مختصر المعانی دے دی. وہ بطن جیسی کتاب ہے، استعداد کمزور ہے اور پھر مختصر پڑھی بھی نہیں انہوں نے. تو رات میں چکر لگا رہے تھے تو دیکھا طلبہ مختصر ہی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کے پاؤں نیچے سے زمین نکلنے لگی کہ اگر کل اشکال کر دیا تو میں جواب کیا دوں گا ان کو. صبح جب درسگاہ میں طلبہ آئے تو فرمایا ماشاءاللہ آپ لوگ رات میں محنت، ذہنی رشوت، ماشاءاللہ آپ رات میں مختصر المعانی دیکھ رہے تھے، بہت اچھا، بہت محنت کر رہے تھے. کہا جی حضرت ہم مختصر المعانی دیکھ رہے تھے، آج پہلا درس ہمارا ہونے والا تھا تو ہم مطالعہ کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ شرح بھی دیکھ رہے تھے. فرمایا کون سی شرح دیکھ رہے تھے؟ کہا بالم طول. تو وہ مدرس صاحب کہنے لگے کہ بالم طول کون سی شرح ہے، میں نے تو آج تک سنی ہی نہیں. بالم طول کہنے لگے نہیں حضرت بالم طول بڑی زبردست ہے، اس کے ذریعے سے ہم مسئلے کو حل کر رہے تھے. کہا بھائی میں نے نہیں سنا، یہ شرح لے آئے، کون سی شرح ہے؟ جاؤ لے آؤ. وہ لے کر کے آئے تو اس پر لکھا تھا بالمطول، باقی زیادہ الف تھا تو بالمطول کو پڑھ دیا بالم طول. تو مول صاحب اپنے دل میں کہنے لگے کہ ماشاءاللہ جب آپ بالم طول سمجھتے ہیں تو اپنا بھی تالم طول چل جائے گا. چلے گا اپنا تالم طول، کوئی عرض نہیں، اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو ایسے مدرس نہ بنے، فن پڑھائیں، طلبا کو فن پڑھائیں. اگر وہ فن پڑھیں گے اس وقت ان کو سختی لگے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فراغت کے بعد انشاءاللہ ساری زندگی وہ آپ کو یاد کریں گے کہ اس نے ہمیں بنایا تھا، اس نے ہم پر محنت کی تھی، آج ہم فنی آدمی بنے. مفتی سعید صاحب پالن پوری دعوت برکاتہ نے ہمارے وہاں ایک مرتبہ تشریف لائے تھے. فرمایا کہ میں مولانا ابراہیم صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے سر میں تیل رکھ رہا تھا، مالش کر رہا تھا. تو میں نے حضرت بلیاوی علیہ رحمہ سے فرمایا کہ حضرت بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی فرمایا کہ طلبہ کی 3 قسمیں ہیں. فرمایا پڑھنے والے اور پلنے والے. پڑھنے والے 10% ہیں. پڑھنے والے کون؟ زبردستی آ گئے، والدین نے بھیج دیا. اور پلنے والے کون؟ کھانا نہیں تھا اس لیے آ گئے. کہا یہ 90% ہے. حضرت بلیاوی فرماتے ہیں لیکن ان 10% کی بدولت اللہ 90% کو بھی پال لیتا ہے، چل جاتا ہے. جو 10% پڑھنے والے ہیں ان کی بدولت اللہ 90% کو بھی چلاتا ہے، ورنہ روزی ان 10% کی وجہ سے آ رہی ہے. جو مخلص ہے، جو پڑھنے والے ہیں، ان کی وجہ سے روزی آتی ہے. تو مفتی سعید صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تیل مالش کرتے کرتے یہ کہا کہ حضرت اساتذہ کی بھی 3 قسمیں ہیں. تو حضرت بلیاوی صدر المدرسین تھے.
فرمایا 3 قسمیں کون سی؟ فرمایا حضرت ایک وہ مدرس ہے جو رات میں مطالعہ کیا خوب اور جتنا مطالعہ کیا سبھی بول دیا، یہ تو کہہ کر دی، جتنا مطالعہ کیا سب بولنا، یہ کہہ کرنا ہوگا. یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ طالب علم کی استعداد کو دیکھ کر بات کی جائے. اور ایک وہ مدرس ہے جس نے مطالعہ خوب کیا لیکن طالب علم کی صلاحیت کے مطابق اپنی تقریر کو ترتیب دے کر بیان کیا تاکہ اس کے پاس فن پہنچے. 10 باتیں دیکھی، اس کو ملا کر 4 باتوں میں اچھی طرح بیان. اور ایک وہ مدرس ہے کہ جس نے کچھ نہیں دیکھا، آیا درسگاہ میں طالب علم سے کہا عبارت پر، وہ عبارت پڑھنے لگا، سارے نیچے دیکھنے لگے، اتنے میں یوں چشمہ اٹھا کر حاشیہ دیکھ لیا، مابین سطور دیکھ لیا، اور گھنٹہ پورا کرنے کے لیے لمبی تقریر کر دی، ورنہ بات 10 منٹ کی تھی. حضرت بلیاوی فرماتے ہیں پہلا بھی ناکام آخری بھی ناکام. جس نے جتنا دیکھا اتنا بیان کیا وہ ناکام، جس نے کچھ نہیں دیکھا وہ بھی ناکام، اور جس نے بہت دیکھا اور صلاحیت کے مطابق پڑھایا وہ کامیاب. اور پھر حضرت بلیاوی نے فرمایا کہ اچھا وہ کون مدرسین ہے صحیح کہ جو مطالعہ کر کے نہیں آتے اور درسگاہ میں چشمہ اٹھا کے حاشیہ دیکھ کر پڑھا دیا کرتے. تو مفتی سعید صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یوں کہا حضرت صدر المدرسین آپ ہیں، تحقیق آپ کو کرنا ہے، میں نہیں کروں گا. آپ کو تحقیق کرنا ہے کہ کون یہ کام کر رہا ہے. تو اگر دارالعلوموں میں ہم پڑھاتے ہیں تو تمام کا حق ادا کریں. بہرحال یہ چند باتیں ذہن میں آئی. میں خود محتاج ہوں تقوی کا، ورع کا، پرہیزگاری کا، سنت کا. اکابروں نے جو اکابر نے بزرگوں نے جو کچھ کہا میں نے اس کو نقل کیا. اللہ ہم سب کو پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے. ماشاءاللہ آپ بہت کام کر رہے ہیں، اور ان حالات میں جو اس وقت چل رہے ہیں، ملک کے بدترین حالات جس میں امت کو سنبھالنا اور امت کو پکڑنا اور امت کو لے کر کے چلنا بہت بڑا کام ہے. اس وقت یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ آپ چہار دیواری میں رہ کر کے صرف کام کرتے رہو، باہر بھی نکلو اور امت کے ایمان کو بچاؤ، عقائد کو بچاؤ، امت کے مسائل کو بچاؤ. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ، جگہ جگہ جا کر امت کو کہو کہ ہم اسی ملک میں رہیں گے اور انشاءاللہ زندگی یہی گزرے گی، اور ایمانی تشخص کے ساتھ رہیں گے اور سنت نبوی کے ساتھ رہیں گے. یہ امت کو سمجھانے کی ضرورت ہے جو مایوس ہو چکے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں ہمارا کیا ہوگا؟ صرف چہار دیواری میں رہ کر کے نہ رہیں، صرف مسجد کے امام بن کر کے ہم زندگی نہ گزاریں. ہمیں امت کو لے کر کے چلنا ہے. اور جن جن اللہ تعالیٰ نے علماء کو جو ہے خطاب کا ملکہ عطا کیا ہے اور وہ ماشاءاللہ تقریر کر سکتے ہیں، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں امت کو سمجھائیں اور امت میں اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہ جو ممبر ہم کو ملا ہے وہ اختلاف پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو نہیں دیا، یہ ٹوٹی ہوئی امت کو جوڑنے کے لیے دیا ہے. یہ ممبر ایسے ہی ہم کو نہیں ملا، یہ جوڑنے کے لیے ہم کو دیا ہے. میں اپنی خواہشات کے خاطر، اپنے نفس کے خاطر، اپنے 2 حاجیوں کو راضی کرنے کی خاطر اور 2 مالداروں کو راضی کرنے کی خاطر اور کسی ٹرسٹی یا سیکرٹری یا پریزیڈنٹ کو راضی کرنے کی خاطر امت میں اختلاف نہ کروں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اس بنیاد پر کعبۃ اللہ کو نہیں توڑا کہ ابھی ابھی تیری قوم عائشہ مسلمان ہوئی ہے، اگر میں اس کعبہ کو توڑوں گا اور بنیاد ابراہیم پر بنانے جاؤں گا تو تیری قوم مکہ والے یوں کہیں گے ہمیں مسلمان بنا کر ہمارے کعبہ کو توڑ دیا. ان کے دل ٹوٹ جائیں گے. نبی نے مشرک کے بنے ہوئے کعبہ کا طواف بھی کیا، اسی میں نماز پڑھی، لیکن کعبہ کو نہیں توڑا اس لیے کہ امت کا دل نہ ٹوٹ جائے. جس نبی نے امت کے دل کو بچانے کے لیے کعبۃ اللہ مشرکین کا برداشت کر لیا، اس کی امت کے نائبین اور علماء ان کو چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کے دلوں کو بچانے والے بنے، اختلاف کرنے والے نہ بنے. محبت اور جوڑ پیدا کرنے کے طریق پیدا کریں. نبی کی زندگی میں تو بخاری نے یہ بھی بتایا کہ ضرورت پڑی تو مدینہ المنورہ سے کوبہ جو 7 کلومیٹر تھا اس وقت، حضرت پیدل چل کر کے گئے صرف ایک مسئلے کی صلح کرانے کے لیے. اور حال یہ ہے کہ بلال کو کہہ کر گئے عصر کا وقت ہو جائے، کسی کو کہنا نماز پڑھا دیں، اور وقت ہوا. صدیق اکبر نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور دوران نماز حضرت تشریف لے آئے. ابوبکر پیچھے ہٹے اور حضرت نے آگے بڑھ کر کے نماز پڑھائی. آپ نے اپنی امامت کو چھوڑ کر صلح کے فریضے کو انجام دیا. کیا یہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے؟
کہ اب امت میں صلح کرائیں. میراث کے مسئلوں میں جھگڑا ہے, بھائی بھائی میں جھگڑا ہے, بہن بھائیوں میں جھگڑا ہے, ماں باپ میں جھگڑا ہے, بیوی شوہر میں جھگڑے ہیں, طلاق کے کتنے مسائل پڑے ہوئے ہیں, اختلاف کے مسائل پڑے ہوئے ہیں, کتنی بیٹیاں گھروں پہ بیٹھی ہوئی ہے جو شوہر کے پاس نہیں جا رہی ہے. ان مسائل کو میں نے اور آپ نے اپنے دل پر نہیں لیا, اور اگر میں نے اور آپ نے امت کے ان مسائل کو حل نہیں کیا تو اللہ ہی معاف فرمائے, کل کو نبی کا ہاتھ ہوگا اور میرا گریبان, کہ تم صرف اپنی برائی اور اپنے دعوے ہاکا کرتے تھے, باقی تم یہ کام نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں عالم بعمل بنائے اور امت کو لے کر کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے میں میری ذات کو کہتا ہوں اور آپ جمیع اکابر اور بزرگان دین کو کہتا ہوں, اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا تخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللہ یہ تیرے دین کے خدام ہیں, سب کو قبول فرما لے. اللہ سب کو قبول فرما لے, سب کو قبول فرما لے, سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما. اے اللہ ہمیں موتی اور دینے والے بنا, مانگنے والے بننے سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہمارا ہاتھ اوپر رکھ اور نیچے رکھنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ تیرے حبیب نے جو ایسی روزی مانگی تھی کہ جو دوسروں کے محتاج بننے سے بچا لے, ہم بھی اے اللہ اسی روزی کا تجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تو ہمیں خوب حلال روزی عطا فرما تاکہ ہم دوسروں کے محتاج نہ بنے. الہ العالمین ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما. یہ تیرے دین کے خدام جن کی راتیں بھی خدمتوں میں گزر رہی ہیں اور جن کا دن بھی خدمتوں میں گزر رہا ہے, ان کی ضرورتیں تو خوب جانتا ہے, غیب سے ضرورتوں کو پورا فرما دے. اللہ عزت و آبرو کی حفاظت فرما لے, عزت و آبرو کی حفاظت فرما لے, عزت و آبرو کی حفاظت فرما لے. اے اللہ جہاں عریانیت ہے, بے حیائیاں ہیں, پریشانیاں ہیں, حالات ہے, ننگا پن ہے, تنقیسیں اور تنقیدیں ہیں, اے اللہ اس بکھرے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے ماحول میں یہ تیرے خدام, تیرے دین کے خادم اور تیرے نبی کے نائب, اے اللہ دین کے جھنڈے کو لے کر چل رہے ہیں, اللہ ان کی مدد فرما, نصرت فرما, مدد فرما, نصرت فرما, ہر طرح سے حفاظت فرما, ہر طرح سے حفاظت فرما, ہر طرح سے حفاظت فرما. کاموں میں برکتیں عطا فرما, بد نظری سے حفاظت فرما, پکڑ دھکڑ سے حفاظت فرما. اللہ ایمان و اسلام کا بول بالا فرما, ایمان و اسلام کا بول بالا فرما. اے اللہ ایمان و اسلام کا بول بالا فرما. اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما, ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما. تادم حیات اس دین سے وابستگی نصیب فرما. پڑھتے پڑھاتے ہوئے اللہ ہمیں اٹھانا, نمازوں پر موت عطا فرمانا, تلاوت پہ موت عطا فرمانا, ذکر پہ موت عطا فرمانا. اے اللہ ہمیں نمازوں کی لذت عطا فرما, سجدوں میں سرور عطا فرما, تلاوت قرآن میں مزہ عطا فرما. اے اللہ تو ہمارے قلوب میں اپنی تجلیوں کو ظاہر فرما دے, جیسے تو نے کعبہ پر تجلی فرمائی, ہمارے قلوب پر بھی تجلی کو ظاہر فرما دے, ہمارے دلوں کو بھی کعبہ بنا دے, ہمارے دلوں کو بھی کعبہ بنا دے. اے اللہ برائی سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ من سن سنتا حسنتا پر عمل کی توفیق عطا فرما, ومن سن سنتا سیئتا سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے ان علماء کی خدمت کی بدولت, ان کے قرآن اور حدیث کی برکتوں کی بدولت, ان کی آمینوں کی بدولت اللہ تو قبول فرما لے. صلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا رحمت. اعلانات سن لیں حضرت کے اگلے پروگرام کی. حضرت کا 3:30 دوسری جو مجلس ہے حدیث کی